السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ مخصوص رشتوں کا کیس آج بھی سپریم کورٹ میں، اور وہاں کیا کچھ ہوا اس پر بھی بات کریں گے، لیکن خان صاحب کی بھی آج خبر موجود ہے کہ خان صاحب نے عالمی حالات کے باعث احتجاجی تحریک 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دی ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت متحد ہونا چاہیے۔ یہ جیل سے پیغامات ان کے مسلسل آ رہے ہیں، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دورہ امریکہ اور بھارت سے دہشت گردی پر بات ہوگی، جلد دنیا دیکھے گی کتنی اہم چیزیں رونما ہونے والی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور قومی اسمبلی کا بجٹ جو پیش کیا گیا ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں، بہت ساری چیزوں کی نشاندہی وہ کر چکے، جبکہ اپوزیشن کی اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے تو اس بجٹ کو مسترد کر دیا ہے، اور پیپلز پارٹی اس بجٹ پر ووٹ دے گی یا نہیں دے گی، یہ بات کی بات ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار ضرور کیا ہے کہ جناب سولر کے حوالے سے بات بھی کی ہے، انہوں نے دیگر بہت ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ کیا جو تجاویز پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے ان کو شامل کیا جائے گا اور بات مان لی جائے گی، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پر ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ایران ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے اس خطے میں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ معروف قانون دان سعادت اوان صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ۔ سعادت اوان صاحب، کیا کہیں گے سب سے پہلے، یہ جو بجٹ پیش کیا گیا وفاقی حکومت نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار تو کیا ہے، کیا یہ تحفظات دور کرنے کی حکومت کی اندہانی کرا دی ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ بجٹ ابھی چل رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بجٹ پہلے لے کرنے کے بعد جتنے بھی وہاں اسٹیک ہولڈرز ہیں تمام کا ویو پوائنٹ لیا جاتا ہے، اس کے بعد جو وہ فائنل ہوتا ہے، سینٹ کی ریکمنڈیشن جاتی ہیں، نیشنل اسمبلی کی ریکمنڈیشن جاتی ہیں، اور ہمارے تقریباً جتنے دوست ہیں سب کے سب نے بجٹ کے جو اچھی باتیں تھیں، بجٹ میں جو کوئی کمی پیشی تھی، اس کے اوپر تمام تقریباً دوستوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور مجھے بھی سینٹ میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے مجھے بولنے کا موقع جو ہے دیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے میں نے باقاعدہ بجا طور پہ کہا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، پورا ملک جانتا ہے کہ یہ بجٹ 17,573 ارب کا ہے، اور افسوس آپ کو یہ ہوگا اپنا علی سرور صاحب کہ اس بجٹ کا جو 46.7% تقریباً جو کہ بنتا ہے 8,207 ارب روپیہ، وہ جو ہے قرض اور سود کی مد میں جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ علی سرور صاحب، یہ آپ کے علم میں ہے کہ ورلڈ بینک کی ریسنٹ ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق جو پاکستان کے 44.7% پاکستانی جو ہیں یہ بن جاتے ہیں تقریباً 107 ملین لوگ، وہ خط غربت سے بھی یہ نیچے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جن کی روز کی آمدن جو ہے 1,200 روپے سے بھی کم ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس بجٹ کے اندر کسی قسم کا ان غربا کے لیے، غریب مسکین لوگوں کے لیے کوئی روڈ میپ جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ لاسٹ ایئر جو کم سے کم تنخواہ جو ہے مقرر کی گئی تھی وہ 37,000 روپے جو کی گئی تھی، اور 37,000 روپیز جو ہے، اور یہی وجہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ جو 7% اگر آپ کہتے ہیں افراط زر ہو گئی ہے، تو یہ کم از کم تنخواہ جو ہے 50,000 روپے جو ہے اس کو فکس کرنا چاہیے، اس کے اوپر جو ہے اس قسم کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو گورنمنٹ ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ آپ کے سامنے جو پڑھائی گئی ہیں، تو میں کہتا ہوں افراط زر کو سامنے لے لیں، ان کی قوت خرید جو ہے وہ دیکھ لیں، تو یہ لیونگ کاسٹ جو ہے اس کے مطابق جو ہے موجودہ جو ہے جو فگر ہے وہ نہیں بنتا، لہذا پاکستان پیپلز پارٹی ہم نے تو کہا کہ کم از کم سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 50% بڑھائی جائیں تو تب جو ہے گورنمنٹ ملازم جو ہے اس کا گزارا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پینشنرز جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے کہا جو ریٹائرڈ بزرگ سول سروس کے لوگ ہیں وہ معاشی بے یقینی کا شکار ہے، ان کی پینشن بڑھائی جائے، ای او بی آئی کی پینشن نہ ہونے کے برابر ہے، تو ہم نے کہا کہ اس پینشن کو جو ہے اس کو کم از کم آپ دگنا کر دیں۔ پھر جو اہم علی سرور صاحب بات جو ہے، یہ ہمارا پاکستان جو ہے ایگریکلچر کنٹری ہے، اور ایک وقت ہوتا تھا کہ ہم پاکستان پہ فخر اس بات کے کرتے تھے کہ زراعت کے حوالے سے ہم دنیا میں بہت آگے تھے، لیکن اس وقت جو ہے سب سے جو میں سمجھتا ہوں بری جو حالت ہے، بے تحاشا جو اذیت ہے وہ زمیندار کو ہے، اور جو ہماری مین جو کراپس ہیں وہ بھی تقریباً 13.5% اس میں ڈکلائن ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ کپاس کی فصل جو ہے وہ بھی تقریباً 30% جو ہے نیچے چلی گئی ہے، گندم 9% نیچے چلی گئی ہے،
اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا علی سرور صاحب کہ یہ مئی 2024 سے مئی 2025 کے درمیان جو زمیندار طبقہ جو ہے اس کو تقریباً 2200 ارب یعنی 2200 ارب کا جو ہے نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ سے زمیندار کی قوت خرید جو ہے وہ اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور جو زمیندار کسان جو ہے اس کے لیے بجٹ میں کوئی پلیٹ فارم بھی نہیں مطلب بنایا گیا، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ بالکل سر، یہ دیکھیں جو چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں بہت ساری لمبی فہرست ہے، بالکل، تو اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ جی ابھی چونکہ بحث ہو رہی ہے وہ تجاویز دیں گے، سینیٹرز دیں گے، سینٹ سے بات بھی ہوگی، سینٹ میں بعد میں آئے گا، لیکن قومی اسمبلی میں اس پہ بات ہو رہی ہے، تو میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ کیا رویہ ہے اب تک حکومتی لوگوں کا، کیونکہ آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ سے مراد آپ کی جماعت، اور ان سے لگتا یہ ہے کہ یہ بجٹ جو پیش کیا گیا مشاورت سے نہیں بنا، یہ بجٹ یہ تو سیدھا سیدھا آئی ایم ایف نے جو کچھ کہا ہے بنا دیا وہ۔ علی صاحب صاحب، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر جب بجٹ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ہمارے تحفظات تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے کہ پی ایچ ڈی پیز پہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو میرے علم میں نہیں ہے کہ اس دفعہ کی جو پی ایچ ڈی پیز بنانے کے لیے اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اعتماد میں لیا گیا ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھ لیں کراچی جو ہے حیدرآباد اور حیدرآباد سکھر روڈ جو ہے جو موٹر وے جو ہے وہ جو بنانے کی جو بات ہو رہی تھی، اگر وہ سلسلہ ہوتا اس کے لیے جو فنڈ رکھا گیا کہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ 400 ارب کا پروجیکٹر اور 1500 آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ سر K4 دیکھ لیں، K4 کراچی والوں کے لیے پانی کا بڑا مسئلہ ہے۔ میں وہ آپ کو گزارش کرنے لگا نا کہ اگر ایسا سلسلہ ہوتا تو K4 کا جو سلسلہ ہے اس کے اوپر جو بجٹ رکھا گیا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ دنیا میں تو علی سرور صاحب یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کو موٹر وے بنتے ہیں تو وہ پورٹ کا جو علاقہ ہوتا ہے اس سے شروع کرتے ہیں، لیکن موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ سلسلہ شروع کیا، الٹا اس نے الٹی گنگا بہائی کا الٹا اس نے کام شروع کیا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مین صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تحفظات ہیں، اور جب ہم نے اس گورنمنٹ کو سپورٹ کیا تھا تو ہماری ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی، بلکہ ہمارا ان کا معاہدہ یہ تھا کہ پی ایچ ڈی پیز جو ہوں گی وہ ہماری مشاورت کے مطابق بنیں گی، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی ہمارے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے سندھ کا بجٹ پیش کرتے ہوئے بہت سی چیزیں بتائیں، 22 اسکیمز انہوں نے بتائیں، اور ظلم سندھ کے ساتھ کیا ہوا جی؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے پی ڈبلیو ڈی کا محکمہ ختم کیا، اور جو پروجیکٹ پی ڈبلیو ڈی ایگزیکیوٹ کر رہی تھی وہ 3 صوبوں میں تو انہوں نے ایگزیکیوشن صوبوں کو دے دی، اور سندھ میں انہوں نے کہا جی کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک ورکنگ پارٹی بنائے گی اور وہ ہمارے جو پروجیکٹس ہوں گے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی۔ تو یہ ڈسکرائمنیشن ہمارے ساتھ ہوئی ہے، تو یہ بالکل بجا طور پہ ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں وہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے یہ بات کی ہے، جی چیف منسٹر صاحب نے بھی بالکل کہا ہے، اس لیے میں نے کہا آپ سے کہ آپ نے کہا قبل از وقت ہے، کیونکہ لاسٹ گزشتہ جو بجٹ تھا پچھلے سال کا اس میں بھی آپ کے تحفظات تھے، لیکن پھر آخر میں آ کر ملک کے وسیع تر مفاد میں دیکھتے ہوئے آپ نے ووٹ دے دیا تھا، تو اس بار بھی تحفظات دور کیے بنا تو پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ نہیں دے گی، یہ میں جاننا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں میں یہ تو گزارش یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جمہوری پارٹی ہے، ہمارے پاس CEC ہے، اور جو فیصلہ ہوتا ہے مشاورت کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے، اور میرا خیال میں یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ انٹرنیشنل مطلب پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کرنے کے بعد پاکستان واپس آئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ نے لوگوں سے ان کی مشاورت ہوگی، بیٹھیں گے، اور اس کے بعد جو فائنل فیصلہ ہوگا میرے خیال میں وہی ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا سر ایک اور بات میں جاننا چاہوں گا آپ سے، گزشتہ روز اسد کیسر صاحب نے بھی رابطہ کیا، یعنی کہ PTI نے رابطہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے، راجہ پرویز اشرف صاحب سے، اور بجٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم بھی مسترد کر چکے ہیں، اس میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ بھی ساتھ چلتے ہیں ہم دونوں اور بجٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی PTI والوں کو جواب دیا اس کا، یا ان کو بھی ابھی روکا ہوا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر جتنے لوگ ہیں جو اچھی بات کے اوپر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے ہم خیال لوگ آپ کو جوائن کرتے ہیں، لیکن PTI جو ہے وہاں جو پارلیمان کے اندر لوگ ہیں ان کا کوئی اپنا ذہن اور سوچ جو ہے وہ تو ہے نہیں، وہ جس شخص کے اوپر جس کو بانی PTI کہتے ہیں اس کے اوپر وہ جو ہے تکیہ کرتے ہیں، اور وہ جس طریقے سے کہے گا جس طرف چل پڑے وہ چلیں،
ان کا سر وہ اسد تو کیسر ظاہر صاحب کا لیڈر ہے، تو ان اپنا کا ویو پوائنٹ لیڈر تو کی نہیں ہے بات تو آپ جناب. بھی اپنے لیڈر کی بات مانتے ہیں، وہ اپنے لیڈر کی بات مانتے ہیں. جناب میں نے کہا سر لیڈر کی بات تو فالو کرنی ہے نا ہر پارٹی نے. تو ڈیفینیٹلی آپ کا کہنا بجا ہے، لیکن دیکھیں اگر میں کسی پارٹی سے کوئی بات کروں گا تو پہلے میں اپنے لیڈر سے جو اجازت لوں گا تو بات کروں گا نا سر. اب کیا میرے آپ کو علم میں لگتا ہے نہیں کہ ہے کہ اسد یہ کیسر صاحب کا ذاتی ویو پوائنٹ ہے یا اسد کیسر صاحب اپنے لیڈر سے پوچھ چکے ہیں. اچھا یہ تمام باتیں ظاہر ہے آپ لوگ ان سے پوچھیں گے بھی، دیکھیں گے بھی، اس کے بعد جواب دیں گے. گزارش ایسی نہیں ہے، میں نے کہا پارلیمنٹ کے اندر جو ہے آپ کے ہم خیال لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کو ہمارا ان کے ساتھ الحاق ہونے جا رہا ہے یا اس قسم کی کوئی صورتحال ہونی جا رہی ہے. اور ہم تو اس موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کے تحادی ہیں اور یقینی طور پہ ہم انہی کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے سعادت ساتھ امان ہم صاحب، کھڑے رہیں گے. عموماً یہ کہا جاتا ہے اور ہم بھی سنتے آئے اور پڑھتے آئے کہ جی یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. تو وہ بجٹ پہ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کے لیے عوام دوست بجٹ نہیں ہے، آئیے بیٹھتے ہیں، تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ اگر دیکھیں تو پھر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے اگر اس قسم کی جو صورتحال ہے، ابھی تو بجٹ میں نے کہا نا فرائیڈے تک بجٹ چلے گا، 26 تاریخ تک نیشنل اسمبلی میں چلنے کا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ریکمنڈیشن جو ہے سینٹ کی بھی آنے والی ہیں، وہاں پہ بھی تمام جتنی پارٹیز ہیں ان کے نمائندے ہیں، وہ ریکمنڈیشن جو ہے سر یہ دیکھیے رپورٹ کی کہ صورت. سعادت امان صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ پارلیمنٹ کے لیے 16 ارب کا بجٹ رکھا ہے. ہم سے بہت بڑا ملک ہے بھارت، انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے لیے بجٹ 5 ارب رکھتے ہیں، یعنی کہ ہماری پارلیمنٹ ان سے بہت چھوٹی ہے لیکن 16 ارب بجٹ ہے. وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ کہا گیا کہ پچھلے جو بجٹ تھی اس میں 72 کروڑ روپے رکھا گیا تھا، اور کہا گیا اب ہم نے کفایت شعاری شروع کر دی ہے، لیکن بجٹ رکھا ہے 86 کروڑ روپیہ مزید بڑھا دیا. اس طرح تنخواہیں بڑھائی ہیں جو وہ بھی ہمارے آپ کے سامنے ہیں. ایک طرف غریب ملک ہے، آپ نے جہاں سے آغاز کیا کہ عالمی بینک کی رپورٹ موجود ہے، پاکستان خطے غربت سے مزید لوگ نیچے چلے گئے، 45% سے زائد لوگ خطے غربت سے نیچے ہیں، 10 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے تعداد ان کی. اس کے باوجود اللہ تللے تو اس طرح جاری ہیں حکومت کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل علی سرور صاحب آپ وجہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کو اگر دیکھا جائے تو یہ بجٹ تو خالی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چلانے کے لیے، حکومت کے اپنے اخراجات جو ہیں وہ بنانے کے لیے، جو ٹیکس پیئر ہے ان کے ٹیکس بڑھانے کے لیے وہ بنایا گیا. میں نے تو پہلے آپ کو کہا نا کہ دیکھیں نا ملک میں صحت اور تعلیم جو ہے اس سے بڑی کوئی میں سمجھتا ہوں چیز جو ہے نا اس کی اہمیت سر نہیں دنیا ہونی میں نہیں چاہیے. ہے، ان دو یہاں چیزوں پہ سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے، صحت اور تعلیم، اور ہمارے یہاں عجیب سی روایت چلی آ رہی ہے تو وہی 75 میں نے سال سے. گزارش کی نا، اس کا ایک پروجیکٹ بھی جو ہے اس بجٹ کے اندر تو نہیں رکھا گیا ہے. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت نے جو ہے ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم جو ہے کفایت شعاری کی طرف جائیں، لیکن بجائے کفایت شعاری کے طرف جانے کے انہوں نے 84,993 ملین جو ہے وہ اپنے اخراجات بڑھا دی ہیں. تو یہ تو بالکل آپ بجا طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، تمام لوگ کیا کرتے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی موجودہ حکومت کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے غریب لوگ جو ہیں ان کے مفاد میں نہیں ہے اور اس کو موڈیفائی کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کسی قسم کی موڈیفیکیشن آتی ہے، کسی قسم کی کوئی اچھی بات آئے گی تو وہ بہتر ہو جائے گا. ادروائز موجودہ گورنمنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ آخری بجٹ ثابت ہو سکتا ہے. بڑی بات کر رہے ہیں آپ بالکل، اور لیکن لگتا یہی ایسا ہی کہہ رہے ہیں آپ، جس طرح کا بجٹ پیش کیا گیا ہے لگتا نہیں ہے کہ یہ کسی ذی شعور شخص کا بنایا ہوا ہے جن کو پتا ہو کہ 37,000 تنخواہ اس کو بڑھانے کو آپ تیار نہیں. عام آدمی کا کوئی پھر یہی ہے کہ اورنگزیب صاحب پہلے ہم ڈار صاحب کو کہا کرتے تھے، اب اورنگزیب صاحب کو بھی 37,000 کا بجٹ کسی گھر کا آپ بنا کے دکھا دیں، اگر وہ کرائے پہ رہتا ہے، اس میں بجلی گیس کا بل علی بھی دینا ہے، سرور بچے صاحب بھی ہیں. آج جو ہے نا، آج ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر نے کہا ہے کہ وزیر خزانہ صاحب جس طریقے سے ایک جو ہے نا ایک دن جو ہے سہیل وڈائش صاحب کے ساتھ تو ایک دن غریب کے ساتھ مزدور کے ساتھ گزارے ہیں، تو آپ صحیح کو بات. پتہ چل جائے کہ اس کا بجٹ کیسے بنتا ہے. آپ بالکل بجا طور پہ صحیح طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں، بالکل آپ کا کہنا بجا ہے. اچھا سر، یہ تھوڑا سا چونکہ ظاہر ہے آپ لاء کے حوالے سے معروف نام ہے پاکستان میں آپ کا، یہ جو مخصوص رشتوں کا کیس ہے سر، یہ ظاہر ہے ایک تو اس کا 12 جولائی کا فیصلہ تھا، پھر اس کو چیلنج کیا حکومت نے، اب بھی عدالت میں ہے. سر اس پہ قانونی کیا کہتے ہیں آپ، اور اخلاقی طور پہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ
جو صورت، کیونکہ میں تو اس میں پارٹی نہیں ہوں، کسی کو ریپرزینٹ بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ ہی کو ہم دیکھتے پڑھتے سنتے رہتے ہیں، ججز کے جو آبزرویشنز ہے وہ دیتے ہیں، لیکن کامن سینس کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں کہ جو فیصلہ 12 جولائی کا تھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو پارٹی الیکشن بھی نہیں لڑی، جس کو کوئی الیکشن کا نشان بھی نہیں لیا گیا، اور ریزرو سیٹ تو اس کی ہوتی ہے نا، آپ کو پتا ہے، یہ دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ریڈی والا بھی جانتا ہے کہ جو آدمی الیکشن لڑتا ہے یا جس پارٹی میں، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا ڈائریکٹ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو پارٹیز الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں وہ الیکشن کمیشن میں اپنی ریزرو سیٹ کے لیے لوگوں کے نامینیشن پیپرز بھرتی ہیں اور ان کو ٹکٹ، پارٹی ٹکٹ بھی دیتی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں جو پارٹی الیکشن میں نہیں گئی، سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ نے اس پارٹی کو ٹکٹ کس طریقے سے ریزرو سیٹس دے دی، اور اس کے اوپر بتا طور پہ جو ہے کہ گورنمنٹ یا کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن کورٹ میں ریویو کے لیے گیا ہے تو وجہ طور پہ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ اب حیرت والی بات جو کہ میں نے اخبارات میں دیکھی ہے، ججز کی آبزرویشن یا لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک آدمی آپ مجھے بتائیں کہ اگر آج میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوں اور کل میں جو ہے جا کے پی ایل این کو جوائن کر لیتا ہوں، تو آپ مجھے کہیں کہ میں نے فلور کراسنگ کی اور میں ڈسکوالیفائی ہو گیا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ جو ریزرو سیٹس جو ہیں 2 منٹ کے لیے کہہ لیں کہ لوگ جو ہے وہ چلے گئے ہیں اگر سنی اتحاد کونسل میں، تو اب آپ ان لوگوں کو وہاں سے پی ٹی آئی میں کیسے لے کے جائیں گے؟ یا پی ٹی آئی جو الیکشن ہی نہیں لڑی اس کو آپ ریزرو سیٹس جو ہے وہ کس طریقے سے دیں گے؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ آئے گا وہ یقینی طور پہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں۔ لیکن اس میں سعد امان صاحب، لیکن یہ بھی مسئلہ بھی تو ہے نا کہ یہ بات اگر آپ کی مان لی جائے درست ہے تو پھر پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا کسی اور کو وہ سیٹیں اٹھا کے دے دی جائیں، مطلب یہ بھی تو عجیب سی بات ہوگی۔ لیکن دیکھیں صاحب، میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ بالکل یہ زیادتی رول یا جو طریقہ کار لاگو ہے اچھا، سگنل ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ سعد امان صاحب ہمارے سے موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما معروف قانون، اور بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ جی بجٹ میں تو اب تک تو جتنا بجٹ سامنے آیا، اور اب تو بہت سارے لوگوں نے پڑھ بھی لیا سب، اب تو تفصیلی اور بحث بھی شروع ہو چکی اسمبلی میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل تنقید کر رہی ہے بجٹ کے حوالے سے، اور سعد امان صاحب نے بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کر دیں کہ جی دیکھ لیجئے کہ مطلب وزیر خزانہ خود کہہ رہے ہیں کہ قرضوں پہ ہم تو چل رہے ہیں اور کیا بجٹ میں لوگوں کو دے دیتے، لیکن ایک عام آدمی کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس بجٹ میں ان کے لیے کیا ہے، تو کوئی ایک چیز ایسی نہیں بتا سکے اب تک نون لیگ والے بھی کہ جس پر ہم کہیں کہ جی عوام کے لیے یہ بہت اچھا کام انہوں نے کر دیا اس بجٹ میں۔ تنخواہیں سرکاری ملازمین کی بڑھائیں، وہ بھی بہت کم، اور پورا پاکستان میں ظاہر سرکاری ملازمین تو نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد ہے جو پرائیویٹ جابز کر رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ ظاہر سب کو سرکاری جاب تو نہیں دے سکتی، تو ان کے لیے کیا کیا آپ نے؟ 37,000 تنخواہ پچھلے سال مقرر کی گئی تھی کہ کم سے کم اجرت جو ہے وہ 37,000 روپے ہوگی، اس کو بڑھانے کے بجائے اس پر گفتگو تک نہیں کی گئی، جبکہ اپنی تنخواہیں یہ وہ ایم پی ایز ہوں، ایم این ایز ہوں، سینیٹرز ہوں، وہ سینٹ کے چیئرمین ہوں، وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو، اپنی تنخواہ 600 گنا اضافہ کر لیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک غریب ملک کے امیر یہ لوگ ہیں جو اپنے لیے صرف سوچ رہے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں سوچتے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر شخص کر رہا ہے کہ جناب ان سے پوچھئے کہ عام آدمی کے لیے اس بجٹ میں کون کون سی چیزیں مختص کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا بجٹ ہو یا وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ ہو، ہر سال بڑھا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جی ان کے خرچے بہت ہو گئے ہیں۔ حالانکہ پچھلے سال شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی یہ جو 76 کروڑ روپے ہم نے مختص کیے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے لیے، تو نیکسٹ ایئر اس میں مزید کم کریں گے، اور کیونکہ ابھی گورنمنٹ آئی ہے۔ اس سال کہا گیا کہ جی 76 کروڑ سے، کیونکہ اب کفایت جاری مہم شروع کر دی ہے تو سب کو لگتا تھا 76 کروڑ سے نیچے آئے گا، 70 کروڑ ہو جائے یا 65 کروڑ ہو جائے، لیکن ہوا اس کے برخلاف 86 کروڑ کر دیے، 10 کروڑ مزید بڑھا دیے کہ جناب گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں لوگوں کا، رہنے والوں کا، بیٹھنے والوں کا گزارا 76 کروڑ میں نہیں ہو رہا، 37,000 روپے کسی شخص کو مقرر کرتے ہیں آپ مزدوری، اور اس کے بعد کہیں کہ گزارا کر کے دکھائیے، تو آپ خود سوچ لیجئے جب آپ کا گزارا کروڑوں روپے میں نہیں ہوتا تو 37,000 والے لوگ کس طرح گزارا کرتے ہوں گے۔ پھر آپ نے سولر کے لیے لوگوں کو کہا کہ جی سولر لگا لیجئے،
بجلی کی پاکستان میں جناب کمی ہے، بہت مہنگی بجلی بن رہی ہے. پچھلے سال سب نے دیکھا کس طرح بجلی کے بل آئے تھے، اور اس سال لوگوں نے ظاہر سولر بہت زیادہ خریدے. 5-6 لوگ ہیں جو بیرون ملک سے لے کر آتے ہیں اور یہاں لا کے بیچتے ہیں. ظاہر جو مقامی طور پر جو سولر تیار ہوتا ہے اس کی کوالٹی کتنی اچھی نہیں ہے، تو اس لیے لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں. اس میں بھی مخصوص لوگ ہیں، سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، اور جبکہ فوری طور پہ کہا گیا کہ جناب 18% اس پہ ٹیکس عائد کر دیا، یعنی کہ جو لے کر آئے باہر سے ان کے لیے آپ نے موجوں والی بات کر دی کہ وہ. احمد اویس صاحب موجود ہیں جی، سینئر قانوندان بھی ہیں، پی ٹی آئی صاحب کا تعلق ہے. بہت شکریہ احمد اویس صاحب. بجٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور بجٹ کے علاوہ خان صاحب کا جو بیان ہے اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن بجٹ پہ تو بالکل عوام کے لیے اس پورے بجٹ میں مسلسل چشمہ لگا کر ہم تو تلاشی کر رہے ہیں کہ کوئی ایک چیز مل جائے جس پہ عوام کو ہم خوشخبری سنا سکیں کہ جناب دیکھ لیا آپ کے لیے اس حکومت نے کیا کیا. کوئی ایک چیز بھی نظر نہیں آ رہی. سر آپ کی نظر سے گزری ہے کوئی چیز جس پہ عوام کی کوئی خوشخبری ہو کہ اس بجٹ میں عوام کو جی یہ خوشخبری سننے کو ملی ہے؟ دیکھیں آپ دیکھیں نا کہ یہ اس کو تو کہیں گے کہ یہ بہت ہماری بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہم ان سے منسوخ کر لیں کہ جی یہ عوام کے لیے بہت کام کریں گے. وہ کیوں کریں گے عوام کے لیے؟ پہلے بتائیں. عوام وہ تو عوام کے دیکھو نا، اوپر سے وہ کوئی بھی شکل بنا لیں اپنی، لیکن دل میں سے تو عوام کے لیے ان کے دلوں میں نفرت ہے، کیونکہ عوام نے تو ان کو رد کر دیا. اچھا جو بدلہ لے رہے ہیں اس کا مطلب سر؟ اگر ان کو جو ہے ان کے خالق جو تھے وہ بندوق کا زور اور طاقت کا استعمال نہ کرتے اور وہ فارم 47 کے بلبوتے کے اوپر وہ پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ نہ کر لیتے تو حکومت کیسے بنتی؟ تو کیا عوام کا کوئی دخل ہے اس کے اندر؟ تو کیوں عوام کو وہ کوئی خوش کریں گے؟ سر اسے حیرت ہے کہ اویس صاحب، احمد اویس صاحب، یہ جو میں حیرت انگیز طور پر بات کرتا ہوں جب بھی کہ یہ جتنے بھی حکومتی لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے ہوں یا یہ بات کرتے ہیں بعض دفعہ تو اس طرح کی کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے. گورنر پنجاب صاحب فرما رہے تھے کہ جناب یہ سارے جو لوگ آئے ہیں اسمبلیوں میں یہ سارے فارم 47 والے، مطلب وہ مانتے بھی ہیں لیکن پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی جو ہوا سو ہوا اور آگے چلیں. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس لیے دیکھیں نا کوشچن تو یہ ہے کہ عوام کے لیے دل میں کوئی مقام، کوئی عزت، کوئی احترام تو اس کے لیے ہوگا کہ جو عوام نے ان کو باقاعدہ ووٹ دے کے اور یہ عزت دلائی ہوگی. تو جب وہی بنیادی وہ نہیں ہے تو اس لیے وہ کیوں کریں گے؟ اچھا سر اور آپ نے دیکھا کہ وہ پنجاب کے بجٹ کی میں تھوڑی سی مثال دوں. پنجاب کا بجٹ آپ نے دیکھا؟ جی جی. پنجاب کے بجٹ کے ساتھ ساتھ جتنے ہاسپٹل نئے بنے ہیں، سر وہ سارے میاں صاحب کے نام پہ یا مریم بی بی کے نام پہ یا نواز شریف کے نام پہ ہیں یا وہ تو پنجاب میں سر کوئی ایسا بڑا آدمی نہیں ہے، کوئی ذہین آدمی نہیں ہے جس کی ڈیتھ ہوئی اس کے نام پہ کوئی شروع کر دیا جائے کوئی ادارہ؟ کوئی نہیں ہے. مطلب سارے ذہین لوگ جو ہیں شریف فیملی میں ہی ہیں. ذہین دیکھیں وہ تو میرے خیال میں اگر ان کو حکومت پورے 5 سال رہ گئی تو آپ دیکھیں گے یہ شاید ہسٹری بھی بدل دیں. وہ کہیں گے پاکستان کا خواب جو ہے وہ علامہ اقبال نے نہیں دیکھا تھا، وہ تو نواز شریف نے دیکھا تھا. بابا قومی پھر نواز شریف ہوں گے. اور جو مسلم لیگ کی رہنمائی میں جو ریزولوشن پاس ہوا تھا پاکستان کا، اور اس کے بعد یہ قیادت جو تھی جس نے پاکستان بنا دیا، وہ تو قائد اعظم کی نہیں تھی، اس سے بڑا لیڈر تو نواز شریف قائد اعظم بڑا لیڈر تھا. پھر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی نہیں ہے کہ آپ نے ابھی سن لیا ہوگا وہ تو بڑا گیلانی محترمہ عظما گیلانی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو جنگ جیتی ہے، ایئر بیٹل جو ہوئی ہے، یہ ساری اسٹریٹجی جو ہے یہ نواز شریف نے تیار کی تھی. اندازہ کریں آپ یہ بالکل آپ کے سامنے یہ سب یہ باتیں مطلب سر وہ جو آدمی 50 روپے کے اسٹامپ پیپر باہر گیا تھا تو میڈیکل رپورٹ میں تو کہا گیا تھا 60-70% دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہے ان کا، اور 32 بیماریاں لاحق ہیں. آپ اس لیے اب اسی طرح سے بجٹ میں آپ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیے اگر آپ دیکھیں نا پنجاب کی آبادی جو ہے غالباً کو 12 کروڑ قریب ہے. جی جی. اب 12 کروڑ آبادی میں جو ایک کنسرویٹو ایسٹیمیٹ لگائیں تو کوئی 5 کروڑ 5.25 کروڑ آبادی جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن جو لوگ زندگی گزارے ہیں ان کی ہے. ایسے ہی ہے. اب اگر وہ بلو پاورٹی لائن 5 کروڑ تو انہوں نے آپ کا سارا بجٹ سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے، جو بھی لگا ٹیکس لگا جو کچھ کیا وہ انہوں نے وہ
5-5.5 کروڑ کو مائنس کر کے جو باقی ہیں ان کے لیے یہ سب کچھ ہے، کیونکہ بلو پاورٹی لائن کے جو لوگ ہیں ان کا تو نام بھی نہیں آیا کہیں پر کہ وہ بھی انسان ہیں کہ نہیں ہے، ان کے بھی کوئی جذبات ہیں، ان کا بھی کچھ ہے، ان کے بچے بھی ہیں، وہ آپ بھی ہیں، ان کو بھی شیلٹر چاہیے، ان کو بھی پیٹ بھر کے کھانا چاہیے، ہاسپٹل کی فیسلٹی بھی چاہیے، بالکل بچے اسکول کالج یونیورسٹی بھی جانے چاہیے، کوئی نہیں. یہ تو ایک وہ ایک امیجنری، ایک آئیڈیلسٹکلی ایک رومانٹک جو بجٹ جسے کہہ سکیں. آپ نے دیکھا کہ 2 سال ہو گئے ہیں، یعنی یہ جو آدمی پریکٹیکلی ان راستوں سے گزرا ہو اس کو پتا ہوتا ہے کہ گندم کی فصل کٹتی ہے، ذمہ دار بہت کم ہے نا جن کی بڑی بڑی ہولڈنگ ہے، زیادہ تر تو 8-10 4 ایکڑ 2 ایکڑ 8-10 ایکڑ کی زمین کے مالک ہیں لوگ. بالکل. اب وہ ان کے پاس کوئی طریقہ کار تو نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہ اس کو گوڈاؤن ہو ان کے پاس کہ کہیں پہ وہ محفوظ رکھ سکیں گندم کو، دم کر لیں بالکل، یا چاول کو. اب وہ تو وہاں ہی اٹھوا لیتے ہیں، فصل کٹی اور اٹھا لی. اسی لیے ہمیشہ پہلے حکومتیں تھیں وہ اس کا جو ہے وہ فکس کر دیتی تھیں ان کے پہلے ہی ریٹ، کہ گورنمنٹ جو ہے اس ریٹ سے اٹھا لے گی اگر وہ مارکیٹ میں نہ بچی، کوئی اور نہیں اٹھاتا تو. اور وہ کم از کم ان بیچاروں کی وہ جو محنت ہوتی تھی وہ رائگاں نہیں جاتی تھی. اب 2 سال سے جو حال ہوا ہے ان کا، اس سال تو آپ نے دیکھا کہ 1500-1600 جو ہے کے حساب سے گندم جو ہے وہ لینے والا کوئی نہیں ان کو پچھلے سال انکریج کیا کہ جی آپ گندم لگائیں، ہم موجود ہیں، ہم لیں گے، 4000 اور 3900، پچھلی دفعہ بات آ گئی 3900 روپے رکھا اور وہ 2000 تک بکتی رہی. اس دفعہ 2000 بھی نہیں، 1500 نہیں کوئی اٹھانے میں تیار نہیں تھا. سر یہ تو اب دیکھیے نا، زراعت کی آپ بات کر رہے ہیں تو زراعت کی بہتری کے لیے بھی اس بجٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کسانوں کو تو بالکل نظر انداز کر دیا نہیں ہے. اور یہ اور بنیادی طور پہ یہ زرعی ملک ہے، ہماری تو بنیاد ہے زراعت، ایسا ہی ہے. لیکن وہ اچھا سر، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا صرف پنجاب میں جو ممبر اسمبلی اور اسپیکر اور جو منسٹر کیبنٹس وغیرہ، ان کے جو مراعات ملی ہیں ان کو، اور ان کو جو گاڑیاں ملی ہیں، اور ان کو جو ان کے کتنے گنا ان کے انفلیٹ ہو گئے ہیں ان کے جو. سر غریب ملک ہے 37,000 روپے کا عام آدمی تنخواہ پچھلی بار مقرر کی گئی تھی، اس بار اس پہ بات ہی نہیں کی انہوں نے. خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے لوگ. شہباز شریف نے غربت کا بڑا صحیح جواب دیا مودی کو، کیونکہ مودی نے کہا تھا کہ یہ پاکستان اس قابل نہیں ہے، اس کے بعد اکانومی خراب ہوئی پڑی ہے، یہ تو تباہی کے دہانے پہ ان کی اکانومی ہے، یہ تو جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے. تو لہذا جس وقت جنگ شروع ہوئی، 2 دن کی 3 دن کی جنگ ہوئی، تو اسی وقت اس نے باقاعدہ پارلیمنٹ سے پاس کر کے 140% جو ہے وہ کیبنٹ ممبرز کا جو تنخواہوں کا بجٹ جو تھا وہ بڑھا دیا. سر وہ تو بڑھایا، ساتھ ساتھ یہ دیکھیے وہ جو اسپیکر قومی اسمبلی اور سینٹ چیئرمین کی جو تنخواہیں بڑھائی ہیں، تو وہ 1 مہینے کی تنخواہیں دیا کرتے تھے ڈیفنس میں. اور یہاں اسپیکر قومی اسمبلی اور سینٹ چیئرمین کی جو تنخواہ 800% بڑھائی انہوں نے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کفایت شعاری مہم ہے، غریب ملک ہے، پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس. وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ جی قرضوں پہ چل رہا ہے ہمارا ملک، اور کیسے بجٹ میں ان کو ریلیف دے دیں. جی ہاں بالکل. اب وہ نظام سکے کی حکومت ہے، اب کیا کریں. اچھا سر یہ بتائیے کہ آج خان صاحب کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی عالمی حالات کے باعث احتجاجی تحریک 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دی ہے، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان کو اس وقت متحد ہونا چاہیے. سر یہ عالمی حالات کے باعث احتجاجی تحریک مؤخر کرنا درست اقدام ہے، حمایت کرتے ہیں آپ بھی اس کی؟ میرے خیال میں ہے، کیونکہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایران اور اسرائیل جنگ ہے یہ بڑی خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے، اور اس کے اوپر بڑا اس کا فال بیک جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی آئے گا، اور بڑی احتیاط سے یہ وقت جو ہے اس کو گزارنا ہوگا. اور دوسرا بلکہ شاید آج کل میں ایک بھرپور پریس کانفرنس بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کی جائے گی کہ یہ اس میں پاکستان کا ایک بھرپور ایک کیا موقف ہونا چاہیے اس حوالے سے.
جو ویزا بھی UN اور OIC کہ ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے. یہ بھی بات آئے گی سامنے اور یہ بڑی ضروری ہے. تو اس وجہ سے موخر کی ہے تو میرا خیال میں کہ ایک اچھا پازیٹیو اسٹیپ ہے. لیکن یہ کہ 2 ہفتوں کا موخر کا مطلب یہ ہے کہ 2 ہفتوں کے بعد پھر آنا سڑکوں پر ہی ہے، کیونکہ حکومت سے تو امیدیں نہیں ہیں آپ کو. وہی دیکھیں نا کیا کریں. آپ سوچئے کہ ایک آدمی ایک ملک کے اندر جو پارٹی میجورٹی میں جیت گئی اس کو حکومت سے الگ کیا گیا فارم 47 کی طاقت کی بنیاد بنا کر، اور پیچھے اس کے ایک اور طاقت جو تھی وہ کھڑی تھی. تو یہ جو ایک گہرا رشتہ جو ہے خالق و مخلوق کا جو بن چکا ہے، اس کے پیش نظر تو جو حالات سامنے آ گئے. آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستان کے آئین کا کیا حولیہ رہ گیا. یہ آئین ورکیبل ہے؟ یہ ورکیبل نہیں ہے. کسی بھی حکومت کے لیے ورکیبل نہیں ہے. کوئی نظام اس آئین کے تحت جو اس وقت ہے ہمارے سامنے نہیں چل سکتا. پھر آپ نے دیکھا کہ آپ نے جو طاقت کا جو رول آف لا کا کانسیپٹ تھا اس کو رول آف اتھارٹی میں بدل دیا انہوں نے. بالکل ہی ملیمیٹ کر دیا پاکستان کے آئین کو. جوڈیشری جو 3rd پلر آف کانسٹیٹیوشن تھا، اسٹیٹ کا 3rd پلر تھا، اس کو انہوں نے یکسر ختم کر کے اس کی جگہ اسٹیبلشمنٹ کا پلر کھڑا کر دیا. اب نہ جوڈیشری رہ گئی. جج جو ہے وہ پہلے دیکھتا ہے نظریں اٹھا کے کہ صاحب بہادر کی کیا منشا ہے، وہ پتہ لگے تو ہم اس کے مطابق فیصلہ لکھیں. آپ بتائیں، آنکھوں سے اندھے، کانوں سے بہرے اور تنخواہ دار بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر نہ اختیارات استعمال کرنے کی طاقت ہے، نہ استطاعت ہے اس کے اندر، نہ جرت ہے. ختم کر دیا نظام، ختم کر دیا بالکل. تو ایسے خطرناک حالات میں لوگ اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیں گے تو کیا کریں گے؟ باہر نہیں نکلے گی تو کیا کرے گی؟ ابھی یہ بڑھ جائے گا. یہ سلسلہ ابھی کچھ دنوں میں اور کچھ ہفتوں میں ایسا بڑھے گا، قابو سے باہر نکل جائے گا. ایک طرف تو کہتے ہیں جی ختم ہو گئی، یہ انفلیشن ختم ہو گئی. اب آپ بھی جا کے روزمرہ کی چیزیں خریدتے ہوں گے، ہم بھی خریدتے ہیں، تو آپ دیکھیے صحیح چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. نہیں سر، ریٹ کہاں سے کہاں چلے گئے. تو حکومتی افراد سے گورکھ دھندا ہے، صرف اس میں بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب ایسے حالات میں بتائیے مجھے، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایجیٹیشن کیوں کریں. اب ایسے حالات میں ایک پارٹی یا ایک پارٹی کو پرسونیفائی کر رہے ہیں ایک شخص، ان تمام پابندیوں اور ان تمام بندشوں کے اندر جو اس کو جکڑ دیا گیا ہو، اس کے بعد آپشن کوئی نہیں ہے. بہت شکریہ مدوی صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ظاہر پی ٹی آئی کے بعد آپشن کوئی نہیں ہوگا. بہت شکریہ مدوی صاحب، آپ نے وقت دیا. اور ہم بات کر رہے تھے جناب کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس پہ بڑی گھمبیر ہے. خاص طور پر یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس پر جہاں پی ٹی آئی کو اعتراضات کیا بلکہ انہوں نے تو مسترد ہی کر دیا. ابھی اساتذہ عوان صاحب ہمارے پروگرام میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے بہت ساری چیزیں گنوا دی کہ جناب یہ دیکھ لیجئے یہ چیزیں موجود ہیں جس سے بات ہونی چاہیے. لیکن ابھی چونکہ اس پر بحث ہو رہی ہے قومی اسمبلی میں تو ہم بھی تجویز دیں گے. اور وہ ظاہر ہے وہ کھل کر تو بات نہیں کی. جب میں نے ان سے پوچھا کہ مشاورت تو ظاہر ہے آپ حکومت کے اہم اتحادی ہیں، آپ ہی کی وجہ سے حکومت موجود ہے، تو کیا انہوں نے بجٹ پیش کرنے سے قبل آپ لوگ اعتماد میں نہیں لیا، بتایا نہیں کہ یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ، یا یہ بجٹ میں یہ چیزیں شامل کی ہیں یہ چیزیں شامل نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میرے علم میں نہیں ہے کہ مشاورت کی ہے انہوں نے. یعنی کہ صاف طور پہ بات یہ ہے کہ مشاورت نہیں ہوئی ہوگی. اور لیکن اب بلاول بھٹو زرداری صاحب آ گئے تو اب وہ کیا کہیں گے، کیونکہ گزشتہ روز بھی رابطہ ہوا اسد کیسر صاحب کا راجہ پرویز اشرف صاحب سے، اور کہا گیا کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی جواب دے گی، تمام چیزیں سامنے رکھے گی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، اور پھر ہم جواب دیں گے کہ بجٹ کے حوالے سے کیا پی ٹی آئی کے ساتھ اس بجٹ کا بائیک آؤٹ کیا جا سکتا ہے، ووٹ نہیں دیا جا سکتا، مل کے چلا جا سکتا ہے نہیں جا سکتا. تو یہ باتیں ظاہر ابتدائی طور پر بھی ہوئی ہیں اور بہت عرصے کے بعد یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی کا باضابطہ یہ رابطہ ہے. تو اس پر ایم کیو ایم کا موقف بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو بجٹ پیش ہوا اس میں K4 کے لیے صرف 3 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ کم از کم بھی کہا گیا تھا جی 40 سے 50 ارب روپے رکھے گئے تو ہی K4 مکمل ہوگا 1 سال کے دوران. حالانکہ 2008 کا یہ منصوبہ ہے، 2008 کا منصوبہ. 17 سال گزر چکے. کراچی والے امید لگا کر بیٹھے ہوئے کہ جی کراچی میں بھی ظاہر واٹر ٹینکر کی جگہ گھروں میں لائن کے ذریعے پانی آ جائے گا، تو شاید یہ K4 مکمل ہو جائے تو ایسا ہونے لگے. لیکن اس سال بھی
بدنصیبی یہ ہے کراچی والوں کی جناب اس سال بھی منصوبہ مکمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ K4 کے لیے وفاقی بجٹ میں صرف 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں 3.2، اور کم از کم 40 سے 50 ارب روپے چاہیے۔ ظاہر سندھ حکومت نے تو فوراً کہا کہ جی دیکھ لیجئے وفاقی حکومت نے مقرر نہیں کیا، حالانکہ سندھ حکومت بھی اتحادی ہے، MQM پاکستان بھی اتحادی ہے وفاق میں نون لیگ کا، اور نون لیگ کی اگر حکومت ہے تو ظاہر 2 اہم اتحادی ہیں، خاص طور پر اگر MQM پاکستان کی میں بات کروں، اگر ان کی وہ کہیں کہ جی ہماری سیٹوں کی ضرورت نہیں ہے نون لیگ کو، لیکن پیپلز پارٹی کی تو ضرورت ہے، اس کے بغیر تو حکومت نہیں چل سکتی، اس کے باوجود بھی اب تک حکومت کی جانب سے کوئی خاص خاطر خواہ اس پہ جواب نہیں دیا گیا۔ اور سندھ کے بجٹ کی بات کر لیجیے، جو سندھ اسمبلی بجٹ پیش ہوا ہے، اس میں بھی اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے MQM پاکستان نے اور PTI نے بھی اس بجٹ پر، لیکن اس پر بھی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی، اور کیونکہ بات یہ مسلسل یہ ہم کر رہے ہیں کہ سندھ کا بجٹ ہو یا قومی اسمبلی کا۔ اچھا جی، MQM پاکستان کی شارق جمال ہمارے ساتھ موجود، بہت شکریہ شارق جمال۔ سندھ اسمبلی میں جو بجٹ ہے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے MQM نے، اور کیا بجٹ میں کیا ایسی چیزیں ہیں جس پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے؟ سندھ کی بجٹ کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی بھائی بات ہے کہ ہمارے سے جو بجٹ سیٹ کا ہمارا جائے، انہوں نے مسئلہ کیا ہے، انہوں نے جو اسکیم مانگی تھی جب ہوا تھا بات کی اپنے لیٹر ہیڈ پہ تمام اپنے حلقوں کی جو ایریا کے کام ہوتے ہیں، جو ایریا کے مسائل ہیں، پانی کے، سیوریج کے، سڑکوں کے، گلیوں کے، وہ ہم نے لکھ کے دیے تھے، مگر ایز یوزول پیپلز پارٹی نے وہی جو ستیرا سلوک ہے کراچی کے کسی MP کا، چاہے وہ MQM کا ہو، جماعت اسلامی سے ہو یا پاکستان تحریک انصاف سے ہو، کسی کی بھی اسکیم جو ہے اس بجٹ میں نہیں رکھی، شامل ہی نہیں کی کسی کی بھی۔ اچھا، کوئی بھی اسکیم کسی بھی شخص کی شامل نہیں کی، چاہے پیپلز پارٹی ہو یا پیپلز پارٹی والوں نے شامل نہیں کیا، MQM ہو یا نون لیگ ہو، نون لیگ کے لوگ نہیں ہیں، PTI ہے، جماعت اسلامی ہے۔ آواز آپ کی ڈراپ ہو رہی ہے علی بھائی؟ جی آپ فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے شارق جمال صاحب؟ نہیں، آپ کی آواز نہیں آئی مجھے۔ اچھا آپ کنٹینیو کیجئے۔ جی اچھا، اب ہوگا کیا سر؟ شدید تحفظات کا اظہار آپ لوگوں نے کیا ہے، اور سندھ حکومت میں ظاہر اکثریت پیپلز پارٹی کی ہے اور بجٹ تو پاس ہو جائے گا، لیکن ظاہر آپ لوگوں نے آواز تو اٹھائی، اور جب آواز اٹھائی تو کہا گیا کہ جی پھر لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو گیا، کشیدگی ہو گئی، سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ دیکھیں علی بھائی، دیکھیں یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، اور ہمارے اس کے مطابق کہ جس کی اکثریت ہوتی ہے وہ بجٹ بھی پاس کرا لیتے ہیں، وہ اپنے مطلب کے بل بھی پاس کرا لیتے ہیں۔ تو بات یہ کہ دیکھیں اللہ نے جو ہمارے کو جو جگہ دی، جو مقام دی، جتنی پاور ہمارے پاس، جتنی طاقت ہے اس وقت، ہم نے اس کو بھرپور اس کا مظاہرہ کیا، ہم نے جتنا احتجاج کر سکتے تھے ہم نے وہ احتجاج ریکارڈ کرایا، اپنی تقاریر میں جو جتنے بھی MPs ہیں ہم سب نے جو ہے اس شہر کا جن حلقوں سے وہ MPs ہیں اس کی عوام کا بھرپور مقدمہ لڑا ہے۔ دیکھیں باقی تو ہونا نہ ہونا، اپروو ہونا، یہ آپ سب کو پتہ، دنیا کو پتہ ہے کہ بجٹ تو لیکن آپ نے اپنا کام کیا، آپ نے اپنا کام کیا، آواز اٹھائی۔ بالکل ہم نے اپنا کام کیا، اور لازمی جب آپ سچ بولتے ہو تو بہت سی باتیں ایسی ہوئیں جس پہ ان کو پیپلز پارٹی کو برا لگا اور انہیں غلط رویہ اختیار کیا، تو ان کو اس کا بھرپور جواب بھی ملا کل۔ بالکل آپ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے آئینہ دکھائیں گے تو سامنے والوں کو تکلیف تو ہوگی، لیکن ابھی ظاہر ہے کچھ تو شرم آئے گی اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے جب ان کی کارکردگی پہ آواز اٹھائیں گے، تو انشاءاللہ دنیا تو دیکھے گی نا کہ کم از کم یہ کس طرح کی شہر کے ساتھ زیادتی کر رہے، جو شہر ان کو 95% سندھ کے بجٹ کا دے رہا ہے۔ اچھا چاچی، جاتے جاتے بتائیے کہ کیا سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں سب متحد ہیں، ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں؟ جب لازمی دیکھیں تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی حلقے سے جیت کے آئے نا، ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، وہ جیتے ہیں، وہ آئے ہیں، تو لازمی اس معاملے پہ کہ وہ جو کراچی کا MPs ہے وہ چاہے جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھے فنڈ ملے یا میری اسکیمیں بجٹ میں رکھی جائے کہ میرے علاقے میں کام ہو۔ بالکل۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں MPs کا کام کیا ہے، MPs تو نہیں ہے نا، MPs کا کام تو قانون سازی ہے۔ ارے بھائی اگر آپ کراچی بنا لو گے، میئر آپ کا، آپ صحیح کر دو کراچی، تو میں بھی بنی ہوئی روڈ کا تمہارے سے تھوڑی اسکیم مانگوں گا، مجھے اسکیم دے دو۔ میں تو ان جگہوں کی اسکیم مانگ رہا ہوں جہاں پانی نہیں ہے، جہاں سیوریج کا نظام خراب ہے، میں تو اس جگہ کی اسکیمیں مانگ رہا ہوں۔
بالکل صحیح بات، بہت شکریہ جمال صاحب، صحیح بات کر رہے ہیں. اور سندھ اسمبلی میں بڑی آواز اٹھائی ہے MKM نے بھی، اور اپوزیشن میں دیگر جو لوگ شامل ہیں، PTI کے ہوں یا جماعت اسلامی کے ایک آدمی شامل ہے، تو ان تمام نے اپوزیشن میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آواز اٹھائی ہے، ان کے بجٹ کو ہم نے مسترد کر دیا ہے. اور اب دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو تجاویز دی ہیں، خاص طور پر سندھ اسمبلی کی بھی بات کر رہا ہوں، تو ان تجاویز کو کیا شامل کر لیا جائے گا، یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جو تجاویز موجود ہیں، ہماری اسکیمیں موجود ہیں، ان کو بھی شامل کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ جناب آپ کے کام کے لیے اپنے ہمیں منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجا ہے. قانون سازی ضرور ہمارا کام ہے، لیکن یہ چھوٹے موٹے جو کام ہیں، جو اسکیمیں ہم نے بھیجی ہیں، وہ بھی حکومت نے منظور کی ہیں، اور آپ کے کام بھی اب ہونے والے ہیں. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت.